حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حج کے اعلان سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر گئے اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ان کو دکھلائیں جن کے درمیان حج میں سعی کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کعبہ شریف کے مشرق جنوب اور مشرق شمال میں دو پہاڑیاں ہیں جن پر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں انتہائی بے تابی اور بے قراری کے عالم میں 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے حج اور عمرہ کا لازمی رکن قرار دے دیا۔ اگرچہ ابتداء میں یہ دونوں پہاڑیاں کافی بلند تھیں، مگر حرم شریف کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے جس قدر بلند کیا جاتا رہا، ان پہاڑیوں کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس وقت معمولی سے ٹیلے کی شکل میں برائے نام باقی رہ گئی ہے، اور اب ان پر چڑھنے کے لیے زینے نہیں ہیں جو پہلے زمانے میں تھے، اب صرف ڈھلان سی بنا دی گئی ہے۔ اور پھر ان کو حرم کی حدود بتلائیں کہ یہاں تک حرم کی حد ہے اور جہاں سے احرام باندھنا چاہیے، اور اس سے پہلے حل ہے کہ وہاں تک احرام کی ضرورت نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی کہ یہاں پتھر نصب کر دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک اور ارکان بتلائے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ کتاب العرائس میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان دونوں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ترویہ کے دن یعنی 8 ذی الحج کو مینا کے میدان میں لے کر گئے۔ مینا کا معنی ہے ایسی جگہ جہاں قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے۔ مینا بیت اللہ شریف سے مشرقی جانب تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جانے کے لیے بیت اللہ کی مشرقی جانب صفا مروہ کے درمیانی علاقے سے سرنگ کے ذریعے پیدل جانے کا راستہ بھی ہے اور گاڑی کا راستہ بھی ہے۔ مینا شروع ہوتے ہی 3 جمرات ہیں یعنی 3 شیطان ہیں۔ مکہ کی طرف سے پیدل آنے کی صورت میں سب سے پہلے بڑا شیطان ہے، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد درمیانی شیطان ہے، اس کو جمرہ وسطی کہتے ہیں، اور اس کے بعد چھوٹا شیطان ہے، اس کو جمرہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد خیمے لگے ہوئے ہیں جن میں حاجی ٹھہرتے ہیں۔ اگر خیمے کی طرف سے شیطان کی طرف آئیں گے تو سب سے پہلے چھوٹا شیطان، درمیانہ اور پھر بڑا شیطان آئے گا۔ مینا میں خیمے کی طرف سے شیطان کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب مسجد خیف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مینا کا یہ نام اس وجہ سے مشہور ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے مناسک سے فارغ ہو کر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کی کوئی اور تمنا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب صرف جنت کی تمنا ہے، اور لفظ منا تمنی سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مینا کا معنی یمنی دمہ یعنی ایسی جگہ جہاں قربانی کے جانور کا خون بہایا جائے، اور وہاں ان کے ساتھ ظہر، عصر، مغرب اور آخری عشاء کی نمازیں پڑھیں۔ پھر ان دونوں نے وہیں رات گزاری یہاں تک کہ صبح کو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔ پھر دن میں وہ ان دونوں کو لے کر عرفات کے میدان میں گئے۔ بیت اللہ کی مشرقی جانب ایک میدان ہے، اس میدان کو عرفات کہنے کی بہت سی وجہ بیان کی گئی ہیں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آسمان سے اترنے کے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد اسی میدان میں اکٹھا ہوئے اور باہم تعارف ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی میدان میں مناسک حج کے ارکان، احکام اور عبادت کے مقامات سے آگاہ کرنے کے بعد دریافت کیا کہ آپ نے حج کے ارکان اور احکام کو پہچان لیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے پہچان لیا ہے۔ یہ جگہ اس قدر معظم، محترم اور مشہور ہے کہ اس کی تعریف کیے بغیر ہی لوگ اسے پہچان لیتے ہیں، اس لیے اسے عرفات کہا جاتا ہے، اور وہاں قیام کیا۔ پھر جب سورج زوال پذیر ہو گیا تو ان کے ساتھ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کو لے کر عرفات میں قیام کی جگہ لے گئے۔
اور وہاں اس جگہ قیام کیا جہاں آج کل لوگ قیام اور وقوف کرتے ہیں۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے ان دونوں کو مزدلفہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ مزدلفہ لفظ زلف سے نکلا ہوا ہے، اس کے معنی قریب اور نزدیک کے ہیں، چنانچہ حجاج کرام مزدلفہ پہنچ کر منا کے قریب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ نیز یہ بھی کہ زلف ہموار اور صاف زمین کو بھی کہتے ہیں، اور مزدلفہ کا میدان منا اور عرفات کے نسبت سے زیادہ ہموار ہے، اس لیے اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازلاف کے معنی اجتماع کے بھی ہیں، کیونکہ حجاج کرام اس جگہ پر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے بھی اس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ اس نام کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مقام پر وقف کر کے لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس لیے بھی مزدلفہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہاں ان کے ساتھ مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ان دونوں کے ساتھ انہوں نے وہاں رات گزاری، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو گیا تو ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پھر یہاں کچھ دیر وقف کیا، اور جب روشنی ہو گئی تو ان کو لے کر منا کے میدان میں آئے اور ان کو بتلایا کہ رمی جمار کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور منا کے میدان میں ان کو منہر یعنی وہ جگہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے دکھلایا۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو سر منڈانے کی ہدایت کی اور اس کے بعد ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حج کے اعلان سے فارغ ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر گئے اور صفا مروہ کی پہاڑیاں ان کو دکھلائیں، جن کے درمیان حج میں سعی کی جاتی ہے۔ صفا اور مروہ کعبہ شریف کے مشرق جنوب اور مشرق شمال میں 2 پہاڑیاں ہیں، جن پر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں انتہائی بے تابی اور بے قراری کے عالم میں 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے حج اور عمرہ کا لازمی رکن قرار دے دیا۔ اگرچہ ابتداء میں یہ دونوں پہاڑیاں کافی بلند تھیں، مگر حرم شریف کو سیلاب سے محفوظ رکھنے کے لیے جس قدر بلند کیا جاتا رہا، ان پہاڑیوں کی بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ اس وقت معمولی سے ٹیلے کی شکل میں برائے نام باقی رہ گئی ہے، اور اب ان پر چڑھنے کے لیے زینے نہیں ہیں جو پہلے زمانے میں تھے، اب صرف ڈھلان سی بنا دی گئی ہے۔